السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ مشرقی سرحدوں پر خطرات سے آگاہ ہیں، مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک پیغام، کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پوری طرح سے نظر ہے۔ آرمی چیف کا فارمیشن ہیڈ کوارٹر گلگت کا دورہ، افسروں جوانوں کی تیاریوں اور عزم اور حوصلے کو سراہا، یادگار شہداء پر حاضری۔ کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ We will fight until our last breath for our independence. کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ بھارتی ظلم نے کشمیریوں سے موت کا ڈر ختم کر دیا۔ آزادی کے لیے نہتے کشمیریوں کا جدید اسلحے سے لیس بھارتی فوج سے کھلی جنگ، کرفیو توڑ کر بہادر خواتین بھی سڑکوں پر۔ پاکستانی اور کشمیری پرچموں کی بہار، بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے، بھارتی فوج کی فائرنگ، پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال، سینکڑوں مظاہرین زخمی۔ کرفیو توڑ کر آزادی کے حق میں باہر نکلنے والے کشمیریوں کو سلام۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارتی فوج نے کشمیری مظاہرین کو گولیوں سے چھلنی کیا۔ دنیا بھارت کی اصل حقیقت سے آشکار ہو رہی ہے۔ راہل گاندھی کو مقبوضہ وادی میں داخلے کی اجازت نہ دے کر مودی سرکار بے نقاب ہو گئی۔ وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی ٹیلی فون، بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ مودی سرکار کا ایک اور پاگل پن، کشمیریوں کا قتل عام چھپانے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کو مقبوضہ وادی میں جانے سے روک دیا گیا۔ راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد سمیت 11 کانگریسی رہنماؤں کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس دہلی بھجوا دیا۔ حالات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، راہل گاندھی کا سوال۔ مودی کرفیو اٹھاؤ اور دیکھو کشمیری تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چیلنج، اس کا اردو میں جلسے سے خطاب میں کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر مظالم کی انتہا کر دی۔ LOC پر پاک فوج کے جوان اور معصوم شہری شہید ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم اپنی خارجہ پالیسی درست کریں۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے قوم کو کشمیر پر اعتماد میں لیں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کا کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منانے کا اعلان۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا مودی گجرات کے بعد کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان کرتارپور راہداری مقررہ تاریخ پر کھول دے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں 20 روز سے کرفیو برقرار، 1.5 کروڑ کشمیری مسلسل گھروں میں قید۔ ادویات اور کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت، مساجد اور اسپتالوں پر بھی تالے۔ کشمیریوں کا کاروبار تباہ، تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش سے طلباء کا مستقبل سوال یا نشان بن کے رہ گیا۔ اگر اب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہ آخری جنگ ہوگی۔ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی۔ مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے۔ مودی نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ آخری جنگ ہوگی، پھر بھارت کے مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ میدانوں میں گھاس اگے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا نیلا بٹ آزاد کشمیر میں بھارت مخالف ریلی سے خطاب، کہا 72 سال سے ہماری فوج آج کے دن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اللہ نے کشمیر کو پاکستان سے ملانے کا فیصلہ کر لیا۔
بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری، مقبوضہ وادی میں ذرائع ابلاغ کی بندش کے خلاف صحافی سراپا احتجاج، مظفر آباد سے چکوٹی تک مارچ، مظاہرین کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، کراچی میں تاجر برادری کی بھارت کے خلاف ریلی، سوئی میں مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹیز کا مظاہرہ۔ کشمیریوں کا درد بانٹنے ترک شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے، انقرہ اور استنبول میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر ہزاروں افراد کا مظاہرہ، کشمیریوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ، احتجاج کے دوران کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں، بینکاک اور سویڈن میں بھی بھارتی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے۔ مغربی میڈیا بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم دکھانے میں پیش نیو یارک ٹائمز اور فرانس ٹی وی مقبوضہ کشمیر کے دل دہلانے والے حقائق سامنے لے آئے۔ سری نگر میں خاتون خانہ فہمیدہ کو کھڑکی پر کھڑا ہونے کے جرم میں گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا، گرفتار بیٹے کی واپسی کے لیے بوڑھی ماں کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ بھارت کے پاکستانی دریاؤں میں چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں، دریائے ستلج میں کنگن پور کے مقام پر متعدد دیہات زیر آب، چیچا وطنی میں مسلسل کٹاؤ کے باعث کئی گاؤں ڈوب گئے، جھنگ کے 50 دیہات میں پانی داخل، قادر پور میں درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، قصور، اوکاڑا اور دریائے ستلج سے ملحقہ دیگر اضلاع میں فلڈ ریسکیو آپریشن جاری، 12,000 سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ، اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر اور قصور میں فضائی دورہ، سہیوال ڈویژن کے لیے 80 کروڑ روپے کے ساتھ میگا پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا، کہا صحت انصاف کارڈ کا دائرہ تمام سرکاری ملازمین تک بڑھایا جائے گا۔ اکیسویں صدی کے کراچی کی پہچان، غلاظت، گندگی، بدبو اور کچرے کے انبار، اربوں کھربوں مکھیوں مچھروں کی یلغار، بیماریاں عام، پھل سبزیاں گوشت ہر چیز پر مکھیوں کا ہجوم، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی مکھیوں سے غیر محفوظ، پریس کانفرنس کے دوران بات چیت کرتے ہوئے مکھیاں بھگانے کے جتن۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی جانب سے کرپٹ کہنے پر میئر کراچی وسیم اختر کا جوابی وار، وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی، وزیر اعظم پر واضح کیا کہ فیصل وابڈا کو سیاست نہیں آتی، انہیں لگام ڈالی جائے، کراچی کے عوام مشکل میں ہے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صوبائی کابینہ نے سندھ سیف سٹیز اتھارٹی بل کی منظوری دے دی، وفاق سے کراچی پیکج کے 162 ارب روپے دینے کا مطالبہ، صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں وزیر اعظم کراچی آ کر وزیر اعلیٰ سے نہیں ملتے، جو غلط ہے، شیروانیاں سلوانے والوں کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمدگی کی فوٹیج عدالت میں پیش، رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان کے عدالت سے ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی گئی، ملزمان کو 28 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، رانا ثناء اللہ کے احساسات منجمد کرنے کی درخواست پر سماعت 7 ستمبر تک ملتوی۔ نیب کا اینکر مرید عباس کے قاتل عاطف زمان سے فراڈ کے ذریعے لوٹی گئی رقم کی انکوائری کا فیصلہ، چیئرمین نیب کا شکایات پر ایکشن، ٹائروں کے کاروبار کا جھانسا دینے والے عاطف زمان کے خلاف انکوائری کا حکم، عاطف زمان عوام کو منافع کا جھانسا دے کر فراڈ اور دھوکہ دینے والے گروہ کا سرغنہ قرار۔ کراچی پولیس کی ریحان قتل کیس میں گرفتار ملزم دانیال کے اہل خانہ سے مبینہ رشوت خوری، تفتیشی ٹیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، تفتیش نئے آفیسر کے حوالے، عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں
3 روز کی توسیع کر دی۔ وزیر اعظم نے بڑی یونیورسٹیز کو ایلیٹ سٹیٹس دینے کی تجویز منظور کر لی، زراعت کی ویلیو ایڈیشن سے متعلق مضامین کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ پشاور کے علاقے ریگی میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروہوں میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خاتون بھی شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دارابند کلا میں پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی، پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ حسن علی کے بعد قومی کرکٹر عماد وسیم بھی رشتہ ازدواج میں منسلک، ثانیہ اشفاق کے ساتھ نکاح کی تقریب فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوئی۔ عماد وسیم نے نکاح کی تقریب میں سفید کرتا اور کالی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ عماد وسیم کا ولیمہ 26 اگست کو ہوگا۔ برصغیر پاکوین کے مشہور صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے 262ویں سالانہ عرس کا آغاز، اندرون و بیرون ملک سے بڑی تعداد میں زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور اس کی تقریبات 26 اگست تک جاری رہیں گی۔ مجلس بلے شاہ کا بھی انعقاد ہوگا۔ اسکردو میں دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں سرفا رنگا رنگ کولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آغاز، سینئر صوبائی وزیر حاجی اکبر تابان کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جیپ ریلی میں 5 خواتین سمیت 70 ریسرز شریک، دفاعی چیمپئن بابر خان اچکزئی، رونی پٹیل، صاحبزادہ شاہ سلطان، نادر مکسی سمیت دیگر نامور ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔